الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد الامین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، سورۃ بقرہ کی ابتدا ہم اس کے تعارف سے کرتے ہیں جو ہم نے امین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیر تدبر قرآن سے لیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورہ ہے جسے منی قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون دعوت ایمان ہے۔ اس میں نہایت واضح طور پر قرآن مجید اور نبی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، کیونکہ ایمان کی اصل حقیقت ایمان بالرسالت ہی سے وجود پذیر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حق کو تسلیم کر چکنے کے بعد اس کے راستے کی تلاش کے لیے اس کتاب اور اس رسول پر ایمان لانا ضروری ہے جس پر یہ کتاب اتری۔ سورۃ بقرہ میں اصل خطاب تو یہود سے ہے، مگر ضمناً اس میں جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان اور بنی اسماعیل کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ جناب امین احسن اصلاحی صاحب نے سورۃ بقرہ کے مضامین کی تقسیم اس طرح کی ہے کہ یہ ایک تمہید، 4 ابواب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے۔ ہم تمہیدی حصے سے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس میں پہلے تو یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس کتاب پر کون لوگ ایمان لائیں گے، کون لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ایمان نہ لانے والوں کی رکاوٹیں، ان کی الجھنیں بیان ہوئی ہیں جن میں وہ قرآن کے نزول کے بعد مبتلا ہو گئے تھے۔ اس ضمن میں بنی اسماعیل کو متنبہ کیا گیا ہے کہ ان پر اللہ کی کتاب نے حجت تمام کر دی ہے۔ اب ان کی شامت ہی ہے جو یہودی فتنہ پردازوں کے چکموں میں آ کر وہ اپنے آپ کو اس نعمت عظمیٰ سے محروم کر بیٹھیں۔ یہ تمہیدی حصہ آدم کی خلافت اور شیطان کی حاسدانہ مخالفت کی سرگزشت پر ختم ہوتا ہے۔ آدم اور شیطان کی یہ سرگزشت ایک آئینہ ہے جس میں اس تمام مخالف اور موافقت کی پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے جو نبی کی بعثت اور قرآن کی دعوت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فرشتوں کا آدم کے خلاف اعتراض کرنا اور اپنے اعتراض کا جواب پا جانے کے بعد مطمئن ہو جانا مثال ہے ان لوگوں کی مخالفت کی جو نبی کی دعوت کے بعض پہلو نہ سمجھنے کے سبب سے شروع میں آپ کی رسالت کے بارے میں متردد یا اس کے مخالف رہے، لیکن چونکہ یہ لوگ نیک دل اور حق پسند تھے، حاسد اور ہٹ دھرم نہ تھے، اس وجہ سے جو ہی ان پر اصل حقیقت واضح ہو گئی وہ آپ کے حامی اور مددگار بن گئے۔ اس کے بخلاف شیطان کی مخالفت مثال ہے ان لوگوں کی مخالفت کی جو غرور و نسب، غرور و جاہ یا حسد کی بنا پر نبی کی مخالفت کر رہے تھے۔ مثلاً یہود اور سرداران قریش اس طرح کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت اصل حقیقت کے واضح ہو جانے سے دور نہیں ہوتی بلکہ زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ چنانچہ نبی کی دعوت کی صداقت جتنی ہی زیادہ واضح ہوتی گئی اتنی ہی ان لوگوں کی عداوت بڑھتی گئی۔ اس تصویر میں یہود اور ان کے ہم نواؤں پر یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ آدم کی مخالفت جس نوعیت کا غم و غصہ اور حسد ابلیس کو تھا، اسی نوعیت کا غم و غصہ اور حسد اللہ کے آخری رسول کے خلاف تم کو ہے۔ اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح کر دی گئی ہے جس طرح ابلیس کے غم و غصے کے باوجود آدم کی خلافت قائم ہو کے رہی، اسی طرح تمہاری دشمنی اور تمہارے حسد کے باوجود نبی پاک کی رسالت قائم ہو کے رہے گی۔ اس حصہ میں بنی اسرائیل کو تصریح کے ساتھ مخاطب کر کے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ نبی امی پر ایمان لائیں، جس کی بعثت کی پیشن گوئیاں خود ان کے اپنے صحیفوں میں بھی موجود ہیں۔ پھر ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جس دعوت حق کی تائید اور حمایت میں سبقت کرنے کے لیے ان سے تورات میں عہد لیا جا چکا ہے، دنیا پرستی اور حسد میں مبتلا ہو کر اس کی مخالفت کے لیے سبقت نہ کریں، نیز اس ذلیل مقصد کے لیے حق اور باطل کو باہم گڈمٹ کرنے کا جو کاروبار انہوں نے جاری کر رکھا ہے اس سے باز آئیں اور اس جہاد نفس میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں۔
اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ خدا کے ہاں عزت اور تقرب کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے، نہ کہ کسی خاص خاندان یا کسی خاص گروہ سے وابستہ ہونا ہے۔ یہود اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ان کو جو عزت اور عظمت حاصل ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اس غلط فہمی کے سبب ان کا سارا اعتماد ایمان اور عمل صالح کی بجائے محض اپنی خاندانی اور گروہی نسبت پر ہی رہ گیا تھا، اور یہ غرہ ان کے نبی کی رسالت پر ایمان لانے میں بہت بڑی رکاوٹ بن گیا تھا۔ یہاں ان پر واضح کیا گیا ہے کہ تمام فضل و کرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو فضل بھی تم پر ہوا ہے اسی کی طرف سے ہوا ہے، اور جو فضل بھی ہوگا اسی کی طرف سے ہوگا۔ اس نے تم پر فضل بھی بڑے بڑے کیے ہیں اور تمہاری ناشکریوں پر تم کو سزائیں بھی بار بار دی ہیں۔ اس وجہ سے خاندان اور نسب کی نسبتوں کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرو اور اوہام میں مبتلا ہو کر حقائق سے منہ نہ موڑو۔ اس کے بعد یہود کی عہد شکنیوں کی پوری تاریخ بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے کس کس طرح خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان اور خدا کے دیے ہوئے احکامات توڑے، اور عہد شکنی اور غداری کے لیے کیسی کیسی مجرمانہ ذہنیت شروع ہی سے ان کے اندر پرورش پاتی رہی۔ نیز ان کے وہ اوہام اور مشاغل بھی بیان ہوئے ہیں جن میں مبتلا ہو جانے کے سبب ان کی نگاہوں میں خدا اور اس شریعت اور اس کی کتاب کی کوئی قدر سرے سے باقی ہی نہیں رہ گئی تھی۔ یہ ساری تفصیل یہود پر یہ واضح کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ وہ کتاب الہی کے حامل ہونے کے مدعی ہیں، لیکن فی الحقیقت انہوں نے اس کتاب کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے تمام عہد و پیمان انہوں نے توڑ ڈالے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے منصب امامت سے معزول کریں اور یہ امانت ان کے حوالے کریں جو اس کے اہل ہوں۔ دوسرے باب میں حضرت ابراہیم کی سرگزشت کا وہ حصہ بیان ہوا ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر، نیز ایک امت مسلمہ کے قیام اور نبی کی بعثت کی دعا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں پہلے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی ذریت کا دین اسلام تھا، نہ کہ یہودیت اور نصرانیت۔ اسی اسلام کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امت وسطیٰ پیدا کی ہے۔ اس امت وسطیٰ کا قبلہ دعائے ابراہیمی کی وجہ سے مسجد حرام ہے، نہ کہ بیت المقدس۔ بیت المقدس کی طرف اس کا نماز پڑھنا محض ایک عارضی معاملہ تھا، چنانچہ اس کا قبلہ بدل دیا گیا۔ اس کے بعد ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ یہ قبلہ چونکہ ابھی مشرکین کے قبضے میں ہے، اس وجہ سے اس کو حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان کو جان اور مال کی قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، اور اس جہاد میں کامیابی اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مدد صبر اور نماز کے ذریعے حاصل ہوگی۔ اس ساری سرگزشت سنانے سے مقصد چونکہ یہ واضح کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جس پیغمبر اور جس امت کے لیے دعا کی تھی وہ یہی ہیں۔ انہی کی دعوت اصل امت ابراہیمی کی دعوت ہے، اور انہی کا قبلہ اصل قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس وجہ سے اس میں خانہ کعبہ، مروہ وغیرہ سے متعلق یہود کی وہ تمام تحریفات بھی بے نقاب کی گئی ہیں جو انہوں نے اپنے صحیفوں میں اس خیال سے کی تھی کہ خانہ کعبہ اور مروہ کی قربان گاہ کے ساتھ حضرت ابراہیم کے تعلق کی ہر شہادت ریکارڈ سے حذف کر دیں۔ اس کے بعد احکام اور قوانین کا باب ہے۔ ملت مسلمہ کو جو شریعت عطا ہوئی، اس باب میں اس شریعت کے بنیادی قوانین بیان ہوئے ہیں۔ یہود یا مشرکین نے ان احکامات میں جو تحریفات کر دی تھیں یا جو بدعتیں شامل کی تھیں، اس باب میں ان بدعتوں اور تحریفات سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے۔ ان احکامات کے بیان کرنے میں فقہی ترتیب ملحوظ نہیں، بلکہ وقت کے حالات اور تعلیم و تربیت کے مطابق اس کی ترتیب رکھی گئی ہے۔ بالاجمال یہ احکام یہ ہیں: توحید، نماز اور زکوٰۃ، قصاص اور دیت، وصیت، روزہ،
حرام خوری اور رشوت کی ممانت، حج اور اس سے متعلق جہاد اور انفاق کے احکامات کیونکہ اس وقت تک خانہ کعبہ پر مشرکین کا قبضہ تھا، شراب اور جوئے کی ممانت، یتامہ کی اصلاح کے خیال سے ان کے معاملات کو اپنے معاملات کے ساتھ ملانے کی اجازت، مشرکات کے ساتھ نکاح کی ممانت، نکاح، طلاق، الہ، خلا، رضاعت، نان و نفقہ زوجہ، متففی عنہا، مہر اور ازدواجی زندگی سے متعلق دوسرے مسائل اس باب میں زیر بحث آئے ہیں۔ اس کے بعد اگلے باب میں مرکز ملت ابراہیمی خانہ کعبہ کو کفار کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا گیا ہے۔ اس جہاد ہی کے مقصد سے انفاق کا جذبہ بھی ابھارا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنی قبلے کو فلسطینیوں سے آزاد کرانے کے لیے جو جنگ لڑی اور جو مختلف پہلوؤں سے ہمارے غزوہ بدر سے متشابہ بھی تھی، اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پھر ایک جملہ معترضہ کے بعد انفاق پر مزید زور دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں مثالوں سے واضح فرمایا گیا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں جن کو خدا تاریکی سے روشنی کی طرف لاتا ہے اور کس طرح کے لوگوں کو تاریکیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد انفاق کی برکات، اس کی شرائط، اس کی خصوصیات اور اس کے بعض اہم مصارف کی طرف اشارات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو چیز اس کی بالکل ضد ہے یعنی سود، اس کی حرمت بیان کی گئی ہے، اور قرض کے لین دین میں جو احتیاط اسلامی نقطہ نظر سے ضروری ہے اس کے متعلق بعض احکامات دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آخری حصہ یعنی جس کی حیثیت خاتمے کی ہے، اس میں پہلے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کے قبضے میں ہے، وہ تمام کھلے اور ڈھکے کا حساب لے گا اور پھر جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ اس کے بعد یہ حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل ایمان نے اس کو مان لیا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کی دعا پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اس دعا کے لفظ لفظ سے کتاب الہی کے بارے میں اس عظیم ذمہ داری کا احساس ہو رہا ہے جس کو یہود اور نصارہ سنبھال نہ سکے اور جو اب اس امت پر ڈالی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم باقاعدہ سورۃ بقرہ کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔